اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جیسا کہ تمام سننے والے ناظرین کی خدمت میں 22 ٹی وی کی جانب سے یہ ماہ رمضان کا درس چل رہا ہے، تمام مومنین سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام سننے والے ناظرین اور 22 ٹی وی کے تمام اراکین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرما رہا ہے، مقصد خلقت اللہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں خلق کیوں کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا۔ اس آیت میں اللہ نے عمومی خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اللہ نے فرمایا اے لوگو، اے انسانوں، انا خلقناکم، بے شک اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں خلق کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قرار دیے قومیں اور قبیلے، کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک وہ زیادہ محترم ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ نے ایک چیز واضح کر دی کہ اللہ کے ہاں کسی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یعنی یہ جو آج بحث ہے کہ میں اس قوم اور قبیلے سے ہوں، آپ اس قوم قبیلے سے ہیں، آپ کی زبان یہ ہے، میری زبان یہ ہے، یعنی آج جس بات پر لوگ جھگڑ رہے ہیں، یہ دور جاہلیت میں عرب بھی اس طرح جھگڑا کر رہے تھے کہ ہم عرب ہیں، ہمیں اللہ نے یہ عزت اور فوقیت دی ہے، یہ عجم ہیں، ان پر اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے کہ رسول اللہ ہمارے اندر ہی مبعوث ہوئے اور اللہ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا۔ یعنی اس طرح کی جو باتیں کرتے تھے اور اپنے آپ پر فخر و مباحت کرتے تھے کہ اللہ نے جو ہمیں مقام و منزلت دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی، مگر پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں بات واضح کر دی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ نے تمہارے لیے قوم اور قبیلے قرار دیے تاکہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تو فقط پہچان کا ذریعہ ہے قوم اور قبیلہ ہونا، مگر اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یعنی جو تقوی کی منزل پر ہے وہی محترم ہے۔ یعنی اس میں عرب اور عجم کی بحث نہیں ہے، اس میں بحث یہ ہے کہ اس کے پاس تقوی الہی کتنا ہے، وہ خوف خدا کتنا رکھتا ہے۔ یعنی جتنا وہ خوف خدا رکھتا جائے گا اللہ اس کے مقام کو بڑھاتا جائے گا، وہ جتنا گناہوں سے دور ہوتا جائے گا اللہ اس کی منزل میں اضافہ کرے گا۔ یعنی انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا اللہ اسے یہ مقام اور منزل عطا کرے گا کہ وہ انسان عند اللہ اتقاکم کی منزل پر فائز ہو جائے، وہ انسان کے جو تقوی کی منزل پر فائز ہو جائے۔ اسی سلسلے میں تمام تر تفاسیر نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا شان نزول بیان کیا تمام تفاسیر شیعہ نے کہ ایک مرتبہ جب رسول خدا نے اپنے بہترین صحابی اور وہ صحابی کہ جسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ نے حکم دیا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر سوار ہو کر اذان دو، تو لوگوں نے اعتراض کیا، یہاں تک لوگوں نے لفظ کسے، یعنی اب میں وہ لفظ کیسے دہراؤں، عجیب لگتا ہے، مگر تاریخ نے ان الفاظ کو لکھا۔ نعوذ باللہ، ایک رسول اللہ کی محبت میں جو صحابی جس نے کوڑے کھائے،
جس نے اذیتیں سہی مگر اسلام کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا، اسے ان الفاظ سے مخاطب کیا گیا کہ آپ نے اس کالے حبشی کو، اس کالے کوے کو آذان پر مقرر کر دیا، آپ کو کوئی اور دکھائی نہیں دیا کہ جسے یہ حکم دیتے کہ تم آذان دو؟ یعنی وہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کر رہے ہیں، ایسے جملے کہے جا رہے ہیں، مگر انہیں کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ حضرت بلال ہیں کہ جو رسول اللہ کی محبت میں، جو رسول اللہ کی چاہت میں کفار کے ہاتھوں سختیاں برداشت کرتے ہیں؟ ان کے اوپر کتنے ظلم اور ستم ہوئے، مگر نہ انہوں نے اللہ کے دین کا ساتھ چھوڑا، نہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑا، مگر انہیں یہ الفاظ کسے جا رہے ہیں، انہیں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اسی اثنا میں لوگ حضرت بلال کی توہین کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ منصب اور مقام دیا ہے کہ ہم بڑے معتبر ہیں، ہمارا قبیلہ سب سے اعلیٰ ترین قبیلہ ہے، ہم سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں، مگر پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور آگے اللہ نے فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے درمیان قوم اور قبیلے کو قرار دیا اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک وہ زیادہ صاحب عزت ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اگر جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تقوی الہی نہ ہوتا، پروردگار عالم ان کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل نہ فرماتا۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ تم اپنے قوم اور قبیلے پہ فخر کرتے ہو، مگر اللہ بلال کے تقوی پر ناز کر رہا ہے، اللہ بلال کے خلوص پر ناز کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی محترم نہیں ہے، کوئی صاحب عزت نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب عزت ہے تو وہ جس کے پاس تقوی الہی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو رسول کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ تو یہ وہ حضرت بلال ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی، اور لوگ اپنے قبیلے پر ناز اور فخر کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں وہ قبیلہ اور وہ نسب دیا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک نسب کی بات ہی نہیں ہے، نہ حسب کی بات ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی بات ہے تو وہ تقوی الہی۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ رسول خدا بازار سے جا رہے ہیں کہ دیکھا کہ ایک حبشی غلام ہے کہ جو یہ بکنے کے لیے آیا ہے، مگر اس کی ایک شرط ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ خریدے کہ جو مجھے یہ اجازت دے کہ میں نماز کے وقت جا کر رسول اللہ کی اقتداء میں نماز ادا کروں۔ رسول اللہ نے جب یہ سنا تو خوش ہوئے، کہا کہ یہ حبشی غلام کہ جو یہ شرط عائد کر رہا ہے کہ مجھے وہ خریدے جو مجھے اجازت دے کہ میں پیغمبر اسلام کے پیچھے جا کر نماز پڑھوں۔ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ مسکرائے اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ اسے کسی یہودی نے خرید کر لیا، اسی شرط کے ساتھ کہ ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم رسول خدا کے پیچھے جا کر نماز ادا کرو۔ روایت کہتی ہے کہ جب نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ نے بارہا پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا کہ آیا وہ حبشی غلام نماز میں آیا ہے یا نہیں آیا۔ جب رسول اللہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ صف اول میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہا ہے۔ رسول اللہ بہت زیادہ خوش ہوئے، مسرور ہوئے کہ جس طرح اس نے شرط رکھی تھی اس پہ عمل بھی کیا۔ روایت کہتی ہے کہ وہ روز نماز پڑھنے آتا تھا، مگر کچھ دن کے بعد وہ نہیں آ سکا۔ رسول اللہ نے پیغام بھیجا کہ معلوم تو کرو اس یہودی سے یہ غلام، یہ حبشی غلام کیوں نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ جیسے ہی بیماری کا پتہ چلا، پیغمبر اسلام نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ ہم اس حبشی غلام کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ رسول اللہ عیادت کے لیے گئے تو کچھ صحابہ نے یہ اعتراض بھی کیا، اے کائنات کے نبی، اے اللہ کے رسول، اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، آپ ایک حبشی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال بھی ہوا، اور پھر رسول اللہ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ پھر لوگوں نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ اتنے بڑے نبی ایک حبشی کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا
تم اس کے حسب اور نسب کو دیکھ رہے ہو، تم یہ دیکھتے ہو کہ وہ ایک حبشی غلام ہے، مگر کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ بات واضح کر دی، اور اللہ نے یہی فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک اللہ نے تمہیں مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، جعلناکم، اور اللہ نے تمہارے لیے قرار دیا ہے قبیلوں کو، تاکہ لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اے میرے صحابہ بتاؤ، کیا تم نے اس کی تقوی کو نہیں دیکھا کہ جس دن اسے بیچا جا رہا تھا اس دن اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ اس شرط پر مجھے کوئی خریدے کہ وہ مجھے یہ اجازت دے کہ میں نماز پیغمبر اسلام کی اقتداء میں ادا کروں۔ یعنی اس طرح کی تقوی اس حبشی میں تھی۔ اب میں اللہ کا رسول اسی لیے اس کا جنازہ پڑھا رہا ہوں، میں اس کی عیادت کے لیے اس لیے گیا تھا کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ حبشی غلام سب سے زیادہ محترم تھا، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت تھا، اسی وجہ سے میں نے ان کی عیادت بھی کی، نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ تو ناظرین، ہم بھی اس مہینے میں صاحب تقوی بنے اور رسول اللہ اور پیغمبر اسلام کی ان تمام تر احادیث پر عمل کرتے ہوئے متقی بنے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہشت ٹی وی اور تمام سننے والے ناظرین کی اپنی یہ تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہشت ٹی وی کو سلامت رکھے۔